الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، سنیچر کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27ویں رجب شریف ہیں، اور کثیر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج 27 رجب شریف کو عطا ہوئی۔ دوستان محترم، اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان معراجہ علیہ السلام 34 مرتن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 34 مرتبہ ہوئی۔ واحد بالجسد والباقی بروحہ، ایک مرتبہ ان 34 میں جسم و روح کے ساتھ ہوئی، اور باقی 33 مرتبہ عالم روحانیت میں ہوئی۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ اس معجزے کی برکات سے اسلام ہمیشہ ہر دور کی ترقی پر غالب رہے گا۔ کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے، وہ 1 گھنٹے میں 20,000 میل سفر کا دعویٰ کرے، وہ سچ ہو جھوٹ ہو کیا نہ کیا، لیکن وہ 1 گھنٹے میں 20,000 میل چاند پر جانے والوں کا دعویٰ ہے کہ اتنی تیزی سے ہم نے سفر کیا۔ ابھی اور بھی اس سے کئی گنا زیادہ وہ سفر تیزی کے ساتھ کر بھی لیں تو اس سفر کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو سفر معراج النبی علیہ السلام ہے۔ دوستان محترم، اور یہ جو پوری دنیا اگر اسلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ لاؤ ہم اتنے تیز رو ہیں، اتنے تیز رفتار ہیں،
اور ہم یوں گئے اور وہاں تک پہنچے، اس کے مقابلے میں لاؤ اسلام کی کوئی بات، تو کیا اس وقت وہ لوگ دلیل میں اسلام کو مضبوط ثابت کر سکتے ہیں جو حضور کے سفر معراج کو صرف خواب میں مانتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو جسمانی نہیں تھا، وہ تو خواب تھا، حالانکہ خواب ہوتا تو مکے کے کافر اس پر انکار کیوں کرتے؟ یہ تو کافروں نے شور مچا کر، انکار کر کے، پروپیگنڈا کر کے، دلائل مانگ کے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ یہ نبی جس سفر کی بات کر رہے ہیں یہ خواب کی نہیں، جاگتے ہوئے عالم بیداری کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوستان محترم، اگر اس ایک مرتبہ جو سفر معراج جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوا، جس کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو یوں تو وہ دنیا کے سامنے اسلام کی برتری، اسلام کا تفوق، اسلام کی آفاقیت اور عالمگیریت تو ثابت کر ہی نہیں پائے گا، باقی معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں بھی کس درجے پر رہے گا۔ حضرت ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں فمن قال انہ بالروح فقط او فی النوم فقط فہو مبتدع ضال مضل فاسق، فرماتے ہیں جو یہ کہیں کہ سفر معراج صرف خواب میں ہوا یا صرف روح کے ساتھ ہوا، فرماتے ہیں وہ گمراہ ہیں، گمراہ گر ہیں، وہ فاسق ہیں، دین کی روح سے ناواقف ہیں۔ تو دوہری مار ہے ان کے لیے، ایک تو اسلام کے مقابل جو لوگ اپنی تیز رفتاری کے دعوے دار ہیں ان کے سامنے اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا سفر اس کے مقابلے میں پیش کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ اسلام کو مان کر اگر تم یہ مان رہے ہو کہ وہ صرف روحانی تھا، خواب میں تھا، تو پھر اسلام میں رہتے ہوئے بھی تم گمراہ ہو گئے، اور پھر گمراہ کے لیے آگے احکام جدا ہیں۔ دوستان محترم، اب یہ سفر معراج کس شان کا ہوا؟ اللہ اکبر! ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لما کذبنی قریش، جب میں معراج سے پلٹ کر آیا اور میں حجر اسود سے پیٹھ لگا کر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی، تو کذبنی قریش، تو قریش نے مجھے جھٹلایا، میری بات کا انکار کیا۔ سرکار فرماتے قمت فی الحجر، میں کھڑا ہو گیا حجر اسود کے سامنے، اور قریش تسألنی ان مسرایا، تسألونی ان مسرایا، اور قریش میرے سفر کے بارے میں مجھ سے سوالات کرنے لگے، آپ گئے ہو تو یہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ فسألتنی ان اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، سرکار فرماتے مجھے بیت المقدس کی چند چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگے، کھڑکیاں کتنی ہیں، زینے کتنے ہیں، اور کیا ہے۔ اب یہ مسجد میں ہم سالوں سے آتے ہیں یہاں، اگر ہم سے کوئی پوچھے یا آپ سے کوئی پوچھے کھڑکیاں کتنی ہیں، پنکھے کتنے ہیں، آپ جس زینے پہ چڑھ کے یہاں تک آئے، روز 5 مرتبہ آتے، بتاؤ کتنے ہیں، تو آدمی نماز پڑھنے آتا ہے، وہ سیڑھیاں زینے گننے کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا نبیوں کی امامت کے لیے، انہیں شرف بخشنے کے لیے، اور مجھ سے کیا پوچھا جانے لگا کہ بیت المقدس آپ گئے ہیں تو بتائے یہ چیزیں، یہ اس کی گنتی کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اس کا رخ کدھر کا ہے۔ سرکار فرماتے لم اثبتها، غیر ضروری ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں یاد نہیں رکھا، کہ کوئی ضروری نہیں اس کو یاد رکھنا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَجَلَّ اللَّهُ لِيَ بَيْتَ الْمَقْدَسِ، میں حجر اسود سے پیٹھ لگا کے کھڑا تھا اور رب نے بیت المقدس کو خود میری نگاہ کے سامنے کر دیا، میری نگاہ کے سامنے،
اور اب کیا ہوا؟ فَتَفِقْتُ أُخْبِرُكُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ۔ سرکار فرماتے وہ مجھے جو جو پوچھتے تھے میں دیکھتا جاتا اور بتاتا جاتا۔ انہوں نے جو جو پوچھا میں نے انہیں بتا دیا۔ چونکہ مکے کے کافر بھی یہ جانتے تھے کہ حضور نے ابھی تک علیہ السلام بیت المقدس کا سفر نہیں کیا ہے، تو نہیں کیا ہے تو یہ ساری چیزیں پوچھ لو ان سے۔ اب سرکار نے یہ ساری چیزیں جب بتا دی تو انہوں نے مزید کریدنا شروع کیا کہ اچھا چلو یہ تو آپ نے پہلے سے پلان کیا ہوگا تو کسی سے پہلے سے پوچھوا لیا ہوگا تو یہ بتا دیا، لیکن اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو قافلے اسی راہ پر گئے ہوئے ہیں ان قافلوں کی ہمیں خبر دیں کہ کیا ان قافلوں کو آپ نے دیکھا، اور دیکھا تو پھر کہاں دیکھا، کس حالت میں دیکھا، وہ ہمیں بتاؤ۔ اب رب کی کمال قدرت دیکھو، رب نے کہا تھا نا سبحان الذی اسرا، پاک ذات ہے ہر عیب ہر کمی ہر کجی سے، اس نے سفر معراج پر بلایا۔ سرکار کو رب چاہتا تو کسی اور روٹ سے بلاتا، مگر اس روٹ سے بلایا جہاں مکے کے قافلے بھی گزرے تھے، سوال بھی ہونا تھا اور محبوب کو جواب بھی دینا تھا۔ اب پوچھا گیا کہ یہ قافلے گزرے ہیں، آپ ان کے حوالے سے بتائیں کہ وہ قافلے آپ نے کہاں کہاں کس عالم میں دیکھیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا پہلا قافلہ میں نے روحہ کے مقام پر دیکھا، اور اس قافلے کی قیادت لیڈری فلاں قبیلے کا فلاں شخص کر رہا تھا، اور اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس قافلے کے لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایک بندہ اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پیاس لگی تھی، میں نے دیکھا کہ ان کے اونٹ کے پالان میں ایک پیالے میں پانی پڑا ہے۔ سرکار فرماتے میں نے اتر کر وہ پانی پی لیا، اور جب میں روانہ ہونے لگا تو وہ شخص اونٹ تلاش کر کے واپس آیا تو میں نے جاتے ہوئے اسے سلام بھی کیا۔ تو قافلے والوں میں سے کئیوں نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ سب کچھ تمہارے پہلے قافلے کے ساتھ میرا معاملہ ہوا، آئے تو پوچھ لینا ان سے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ روحہ کے مقام پر رکا ہے، اور رکا کیوں ہے؟ اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ ڈھونڈنے گئے ہیں۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے وہاں پالان میں کٹورے سے پانی بھی پیا، سلام بھی کیا، انہوں نے میری آواز پہچانی بھی اور یہ جواب بھی دیا، آئے تو پوچھ لینا۔ خواب کی بات کرنے والوں، کیا پانی پی جائے اور پانی پینے کے بعد یہ کہا جائے کہ کٹورے میں سے پانی کم ہوا یا نہ ہوا، ان سے پوچھ لینا، تو کیا خواب میں پینے کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے مٹکے میں، کٹورے میں؟ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک دلیل دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مقام ذی فجا پر پہنچا تو وہاں مجھے تمہارا دوسرا قافلہ ملا، اور اس قافلے کے ایک اونٹ پر فلاں فلاں نام کے دو شخص سوار تھے۔ جب میرا براق ان کے قریب سے گزرا تو ان کا اونٹ بدک کر بھاگا اور وہ دونوں گر پڑے، اور اس حادثے میں ایک کا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے۔ جب قافلہ واپس آئے تو پوچھ لینا۔ گرے دو مگر ہاتھ ایک ہی کا ٹوٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی خبر ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ تیسرا قافلہ تمہارا میں نے تلوین کے مقام پر دیکھا، اور انہوں نے علامت پوچھی کہ اس کی کیا علامت ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس قافلے کے آگے آگے بھورے رنگ کا ایک اونٹ ہے جس پر دو بوریاں لدی ہوئی ہیں، ایک سیاہ دھاری دار اور دوسری سفید دھاری دار۔ جب وہ قافلہ واپس آ جائے تو ان سے بھی پوچھ لینا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں قافلوں کی خبر دے دی، اب انہوں نے مزید کوریدا اور کہا اچھا آپ نے یہ قافلے تو بتا دی کہ یہ قافلے فلاں فلاں جگہ پر اسی سال میں دیکھے، اب یہ بھی تو بتا دو کہ وہ قافلے واپس کب آئیں گے، واپس کب آئیں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا قافلہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جائے گا، دوسرا قافلہ
اس وقت پہنچے گا جب سورج نصف النہار پر ہوگا. تیسرا قافلہ اس وقت پہنچے گا کہ سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ مکے میں پہنچے گا. اب یہ سارے بغلے بجانے لگے کہ قافلہ تو لیٹ ہو سکتا ہے، ٹائم بھی بتا دیا انہوں نے. وہ جا کر کے ایک طرف پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے. ادھر ان کی نظریں سورج کی طرف، ادھر سورج کی کرن چمکے اور نبی کو معاذ اللہ جھٹلانے کی وہ بات کریں. ادھر انہوں نے جب نظریں لگا کر سورج کو دیکھنا شروع کیا تو سرکار کے صحابہ دوسری طرف قافلے کی جانب نظریں جما کر دیکھ رہے تھے. ادھر انہوں نے آواز بلند کی دیکھو سورج طلوع ہو گیا. ادھر صحابہ نے بھی آواز لگائی دیکھو وہ قافلہ بھی آ گیا. اسی طرح دوسرا قافلہ اور اسی طرح تیسرا قافلہ، یہ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق پہنچے. اس کو سفر معراج کی حقانیت بھی جانو، اس کو علم غیب بھی جانو، اس کو اختیارات مصطفیٰ بھی جانو. اس میں کیا کچھ نہیں ہے. یہ ہے سفر معراج. اور ایک بات میں بتا دوں اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم اتوار کو سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں کریں گے، اور اس کا ٹاپک ہمارا یہ ہے عقائد اہل سنت اور سفر معراج. انشاءاللہ ایک ایک پرت کھول کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ سفر معراج کو جو مانے پھر اس کو ہر سنی عقیدہ ماننا ہے. اب غور کریں، ایک اور شہادت جسمانی معراج پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آس پاس کے کئی ملکوں کے سربراہوں کو دعوت اسلام کے لیے خطوط بھیجی تو ان میں ہمارے آقا علیہ السلام نے قیصر روم کی طرف حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا کہ تم میرا یہ دعوت اسلام کا خط لے کر قیصر روم کے پاس جاؤ. جب عیسائی بادشاہ کو اسلام کی دعوت کا وہ خط پہنچایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب بتائے تو اس نے کہا کہ عرب کے کئی تاجر میرے ملک میں آئے ہوئے ہیں، ان کو بلاؤ میرے پاس. یہ دہیہ کلبی نے اپنے نبی کی جو شان بیان کی ہیں تو میں ان آنے والے تاجروں سے بھی پوچھوں گا. پھر جب وہ تاجر آئے تو ایک لمبی تفصیلی گفتگو ہے. اس میں قیصر روم نے پوچھا کہ بھائی یہ عرب سے جو تاجر آئے ان میں یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے ان کو آگے کیا گیا کہ ان سے پوچھے. اب خاندانی چشمک تو ہوتی ہے کہ خاندان میں اگر کوئی ایک دوسرا آگے بڑھتا ہے تو کوئی ناراض ہوتا ہے، جلد قبول نہیں کرتا. تو اب یہ ابو سفیان کو آگے بڑھایا گیا. حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد یہ پوری داستان بتائی. یہ بھی ان کا کمال ہے کہ انہوں نے حضور کا کمال چھپایا نہیں، بتا دیا. حالت کفر میں حضور کی صداقتوں کی جو نشانیاں انہوں نے دیکھی وہ بتائی انہوں نے. اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کم کر کے پیش کروں، لیکن میں کوئی چیز ایسی بول نہ سکا. اس نے جو بھی پوچھا، میرے پیچھے ایسے لوگ کھڑے تھے کہ میرے بارے میں بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ اگر جھوٹ بولے تو پیچھے والے اس کی پکڑ کرنا، تو میں سچ کے سوا کیا بولتا. مگر ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ اگر نبی کو جھٹلانے کے لیے اگر کوئی بات میں پیش کر سکتا ہوں تو سفر معراج بتا دوں، تاکہ یہ خلاف عقل بات ہے، بہت عجیب بات ہے تو یہ مانے گا ہی نہیں. تو میں نے اس وقت قیصر روم کے سامنے واقع معراج بیان کیا اور کہا کہ اس نبی نے جنہوں نے آپ تک دعوت اسلام کا خط بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا اور جہاں باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑا ہوا تھا وہاں پتھر سے براق کو باندھا گیا. یہ عجیب بات وہ نبی کر رہے ہیں تو اب ان کو آپ کیسے سچا مانیں؟
یہ بات ابو سفیان نے وہاں بتائی۔ تو جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں ان کا براق باہر پتھر سے باندھا گیا، جیسے کہ انہوں نے یہ بات انکار کے لیے پیش کی، تو وہاں عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ مجھے اس رات کا سچا علم ہے اور جو بات یہ بتا رہے ہیں وہ سچی میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو قیصر روم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا میں بیت المقدس کا خادم، روزانہ رات کو مسجد کے دروازے میں ہی بند کرتا، مگر جس رات کی یہ بات کر رہے ہیں اس رات میں نے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کرنا چاہا تو مجھ سے بند نہ ہوا دروازہ، تو میں نے بہتوں کو بلایا، سب نے طاقت لگائی، مگر سب نے مل کر کے بھی اس دروازے کو بند نہ کر سکے وہ، تو پھر میں کھلا ہوا دروازہ رکھ کر کے ہی سو گیا۔ صبح کو میں اٹھا اور صبح کو اٹھ کر جب میں گیا تو بغیر کسی کی مدد کے میں نے اپنے آپ اس دروازے کو بند کر لیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ اچانک میری نظر مسجد کے باہر پڑے ہوئے پتھر پر پڑی، تو اے قیصر روم، جس نبی نے تم تک دعوت اسلام بھیجی ہے یہ ان کی یہ بات بتا رہا ہے تو وہ سچی ہیں۔ میں نے دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ پتھر دیکھا جہاں ان کے نبی نے اپنا براق باندھا تھا، اور اس پتھر پر سوراخ میں نے دیکھا جہاں نبوت کے دعوے دار جو نبی انہوں نے یہ باندھا تھا اپنی سواری کو۔ تو در حقیقت ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا لما انتہینا الی بیت المقدس قال جبرائیل باصبعہ، سرکار فرماتے جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا، فخرق بہ الحجر، تو پتھر میں سوراخ ہو گیا، وشد بہ البراق، اور حضرت جبریل نے اسی پتھر سے براق کو باندھا تھا۔ تو دوستان محترم، یہ امت کے لیے کتنی بڑی شان ہے کہ ان کے نبی کی یہ شان ہے۔ اگر کسی بیٹے کے سامنے باپ کی شان بیان کی جائے، باپ کے سامنے بیٹے کی شان بیان کی جائے، وہ خوش ہوتا ہے، تو جہاں امت کے سامنے اس کے نبی کی شان ظاہر ہو تو امت کو تو خوش ہونا چاہیے، اور اپنے نبی کے اتنے عظیم معجزے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو 27ویں شب یعنی کل دن گزرنے کے بعد والی جو شب ہیں وہ کثیر علماء کے اقوال کے مطابق شب معراج النبی ہیں۔ اس میں کثرت سے نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، محفل کا بھی میں نے اعلان دیکھا تو اس محفل میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو معجزہ معراج کے فیضان سے مالا مال فرمائیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا انشاءاللہ اتوار کو عصر کی نماز کے بعد اسی ٹاپک کے حوالے سے عقائد اہل سنت اور سفر معراج پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آپ سے درخواست ہیں کہ آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔